اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب کو اپنے دین کے خاطر ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین سیکھو اور سکھاؤ۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق اعمال کرنا، زندگی بتانا ہم سب کو نیک اور صالح لوگوں میں شامل کرتا ہے۔ تو ہم سب کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا ہے کہ ہم سب نیکی سے جڑیں، اور جس طرح سے اللہ کا فرمان ہے کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، تو جہاں بھی موقع ملے نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں، اور ہم سب بھی کوشش کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال قبول اور مقبول فرمائے اور ہم سب کو نیک اور صالح لوگوں میں شامل فرمائے، شمار فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ فاطر میں فرماتا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، بس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی کہ تم آخرت کو بھول مت جانا، اور نہ کوئی دھوکہ دینے والی چیز تمہیں اللہ سے غافل کر دے۔ بلا شبہ شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو بلاتا ہے کہ وہ جہنمی ہو جائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، ہمارے لیے یہ حکم آیا ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں سب کچھ بھولنا نہیں ہے، دنیا میں کھونا نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کو یاد رکھنا ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی خدمت کرنا ہے، دین کی بھی جو ہم سے مانگ ہے، ہم سے ڈیمانڈ ہے، اس کو پوری کرنا ہے۔ صرف دنیا کو ہی پوری طرح سے کمانے میں، اس میں گم ہونے میں، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور دین کی جو ڈیمانڈ ہے ہم سے، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے ہمیں پیدا فرمایا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور ان کو آزمائش کے لیے پیدا فرمایا، ہم نے ان کو آزمانے کے لیے پیدا فرمایا۔ فرشتوں کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے، کیونکہ ان کو پرمیشن ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ یس یا نو کریں کسی کام کے لیے، کسی نیک کام کے لیے، گناہ کے لیے۔ لیکن انسان اور جنات کو یس نو دونوں کرنے کا موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہی آزمائش ہے۔ تو فرشتے پوری طرح سے معصوم ہوتے ہیں، فرشتوں کو نہ تو پرمیشن ہے، نہ ہی ان کے پاس چوائس ہے اچھا یا برا میں کچھ ہاں نہ کرنے کی یا کچھ سلیکٹ کرنے کی۔ صرف انسان اور جنات کے پاس یہ ہے، انسان اور جنات اپنے حساب سے اعمال کر سکتے ہیں، اور شیطان کو پوری طرح سے اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے سے روک دیا ہے، وہ صرف گناہ کر سکتا ہے شیطان۔ تو اس آیت مبارکہ میں بس یہی بات آ رہی ہے کہ شیطان سے سترک رہنا، شیطان کے دھوکے میں مت آنا۔ بلا شبہ شیطان تو یہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ تم اس کے دھوکے میں آ جاؤ گے اور آ سکتے ہو، اور اگر آ گئے تو سمجھ لو کہ جہنمی ہو جاؤ گے، استغفر اللہ۔ تو یہی آزمائش ہے انسان کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، ہم ہمیشہ کوشش بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح لوگوں میں شمار فرمائے، آمین۔ آگے صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے 6434، جس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیک لوگ ایک کے بعد ایک گزر جائیں گے، یعنی کہ دھیرے دھیرے نیک لوگ ختم ہوتے جائیں گے۔ اس کے بعد جو کے بھوسے، یعنی کہ جو اناج کا بھوسا رہتا ہے،
یا کھجور کے کچرے کی طرح کچھ لوگ دنیا میں رہ جائیں گے. یعنی کہ اب مطلب کریمی لیئر ہے وہ ختم ہو جائے گی, صرف کچرا رہ جائے گا. یہ ایگزامپل کتنے بڑے ہیں جس میں صاف طور پہ سمجھ پا آتا ہے کہ اناج نکل جاتا ہے تو اس کا بھوسا اور کھجور کے بعد اس کا کچرا. تو اناج اور کھجور کو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو بتایا کہ نیک لوگوں جیسے ہیں کریمی لیئر ہے, اور ان کا بھوسا اور ان کا کچرا یہ سب بیکار چیزیں ہیں, بیکار لوگ ہیں جو رہ جائیں گے, جن کے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی پرواہ نہ رہے گی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. جب اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے, نیک لوگ ختم ہو جائیں گے, اور قیامت بھی بے شک اسی وقت آئے گی جب نیک لوگ ختم ہو جائیں گے, نیکی اٹھ جائے گی دنیا سے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ ایسی عبارت ہے جس کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں, اور اس کو سمجھنا اس لیے آسان نہیں ہے, یا اس کو سمجھنا اس طرح سے سمجھنا ہے کہ نیک لوگ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے, یعنی کہ دین اور علم بھی ختم ہو جائے گا, دین اور علم بھی دھیرے دھیرے دنیا سے چلا جائے گا, علم بھی اٹھا لیا جائے گا, تو اس کے ساتھ ساتھ نیکی بھی اٹھ جائے گی. تو اس طرح سے یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ذریعے, کہ ہمیں آگاہ کیا گیا, اصل میں ہمیں وارن کیا گیا کہ جب تک نیک لوگ رہیں گے تب تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کی پرواہ کرے گا. اور آگے فرمایا کہ مال کے فتنے سے ہمیں ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے. سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ تغابن میں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بلا شبہ تمہارے مال و اولاد تمہارے لیے آزمائش. جو شروعات میں آپ کے سامنے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سب آزمائش کے لیے ہی پیدا فرمائے گئے ہیں, تمام انسان کو آزمانے کے لیے پیدا فرمایا. تو ہمیں یہ دعا بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے, ہمیشہ دعا میں یہ شمار رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں اور مشکل امتحان کے لائق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما اور ہمیں مشکل آزمائش سے, امتحان سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما, آمین. بے شک آزمائش کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے, لیکن اللہ سے اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی معافی مانگ لیں, ہمیشہ ایڈوانس میں معافی مانگتے رہیں کہ ہم کسی آزمائش کے لائق نہیں ہیں, کہ اللہ تم ہمیں آزمائش میں مت ڈالنا. تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی آزمائش آتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یاد رکھتا ہے کہ اس بندے نے مجھ سے ایڈوانس میں معافی مانگ کے رکھی. اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے کو پسند فرماتا. بعد میں معافی مانگنا تو وہ بھی ایک نارمل چیز ہے, ہم پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں اور معافی مانگ لیں تو یہ کتنی اچھی بات ہے, ہمارے لیے کتنے اعلیٰ اور اولا درجہ کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام مشکل امتحان سے, آزمائش سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے, ہم سب کو بچائے, آمین. تو سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بلا شبہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اب ہر انسان مال اور اولاد دیکھ کر خوش ہوتا ہے, لیکن اس کو خوش ہونا بھی چاہیے, لیکن یہ بھی سوچ کر رکھنا ہے کہ اس کے چکر میں وہ دین سے اور اس کے فرائض سے دور نہ ہو جائے. مال میں اتنا نہ کھو جائے کہ وہ نماز روزے سب بھول جائے, اور اولاد میں اتنا نہ کھو جائے کہ وہ حق اور ناحق کو جائز اور ناجائز سب بھول جائے. کیونکہ مال کی محبت انسان کو دین سے دور کرتی ہے, اور اپنے اولاد کی محبت انسان کو جائز ناجائز سے دور کرتی ہے, حق اور ناحق سے دور کرتی ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. تو ہمیں مال کی محبت بھی لمیٹڈ رکھنا ہے, اور اولاد کی محبت بے شک خوب محبت رکھیں, لیکن اولاد کی محبت میں ہمیں غفلت میں نہیں پڑنا ہے. اس محبت سے ہمیں یہ نہیں کرنا کہ دین ہمیں جو جائز بول رہا ہے, جائز قرار دے رہا ہے, اور جو ناجائز قرار دے رہا ہے اس کو ہم بھول جائیں اور اس باؤنڈریز کو ہم کراس کر جائیں. کیونکہ اولاد کی محبت میں ہم اکثر اندھے ہو جاتے ہیں. تو مال اور اولاد ہمارے لیے آزمائش ہے, اس بات کو خیال رکھنا. بے شک مال اور اولاد سے محبت سب کو رہتی ہے, لیکن اس کی باؤنڈریز کو, لیمیٹیشن کو بھی یاد رکھنا ہے. حدیث نمبر 6435, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دینار و درہم کے بندے, عمدہ ریشمی چادروں کے بندے, سیاہ
کملی کے بندے تباہ ہو گئے کہ اگر انہیں دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض رہتے ہیں. استغفر اللہ. اب یہ بات آ گئی ہے کہ انسان کو مال و دولت مل جاتی ہے, کپڑے لتے مل جاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے, اور اگر اس سے کچھ کمی پیشی آ جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے, نہ کہ ان جو ریسورسز ہیں یا جو آرائش ہیں, جو آرام اور دنیا ہے, دولت ہے, ان کا بندہ نہیں بننا ہے, اللہ کا بندہ بننا ہے. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو آگاہ کرنے کے لیے فرمایا کہ تم ان کے بندے مت بن جانا, اور ایسے لوگ مت بن جانا کہ جو مال مل جائے تو خوش ہو جاؤ, نہ ملے تو ناراض ہو جاؤ. اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں. اگلی حدیث 6436 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سنا ہے, اور وہ اس کے راوی ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں, یعنی کہ 2 بڑے بڑے پہاڑ, 2 وادیاں, بڑے ہے نا ویلیز ہو جائیں, تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا, اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اب یہاں پر لالچ و حرص اور انسان کی ہوس یہ سامنے آ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عام انسان کی بات چل رہی کہ عام انسان کو مال و دولت کی اتنی خواہش, اتنی ہوس ہوتی ہے کہ اس کے پاس بڑے بڑے پہاڑ بھی ہو جائیں, سونے کے پہاڑ بھی آ جائیں, تو وہ تیسرا پہاڑ کے بارے میں, پہلا آ جائے دوسرے کا سوچے گا, دوسرا آ جائے تو تیسرے کا سوچے گا, اس کی خواہش ختم نہیں ہوگی. اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی, یعنی کہ اس کو اس کہتے نہیں مٹی ڈال دو, مطلب کہ اس کو پورا ڈھانک دو تو بھی اس کی خواہش ختم نہیں ہوگی. یہ ایک محاورہ جیسے سمجھ لیں اس کو ہم. اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو دل سے سچی توبہ کرتا ہے. سبحان اللہ. ابھی ساتھ میں دیکھو کتنی اچھی بات آ گئی کہ ہمیں ہوس سے, حرص سے, خواہش سے, لالچ سے, ان سب سے دور رہنا ہے اور توبہ کرتے رہنا. 6437 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال, بھیڑ بکری کی پوری وادی ہو تو چاہے گا کہ اس جیسی ایک اور مل جائے, اور انسان کی آنکھ, اب یہاں آنکھ یعنی کہ خواہش کو بھی آنکھ کی طرح بتایا, آنکھیں, اس کی آنکھیں مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی, یعنی کہ وہ تلاش کرتے ہی رہے گا, اور مال دولت کو تلاش کرتا رہتا ہے, تو اس کو بھی صرف مٹی بھر کے ہی اس کی آنکھوں کو بند کیا جا سکتا ہے. یہاں دوسرا محاورہ یوز کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دنیا کا مال بظاہر سرسبز و خوشگوار نظر آتا ہے, دنیا بڑی خوبصورت دکھائی دیتی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کو خواہشات کی تڑپ, عورتیں, بال بچے, ڈھیروں سونا چاندی کے ڈھیر, گھوڑے, چوپائے, کھیت کھلیان سے بہت محبت ہوتی ہے نا. یہ سب چیزیں ہیں جن سے یہ وہ سب چیزوں کے نام آئے ہیں جس میں انسان غفلت میں آ جاتا ہے, غافل ہو جاتا ہے اور ان میں الجھ جاتا ہے. عورتیں, بال بچے, سونے چاندی مطلب مال و دولت, گھوڑے یعنی سواری, چوپائے مطلب اس کا اسیٹس, کھیت کھلیہان, یہ سب زندگی کے چند روزہ زندگی کا سرمایہ ہے, مطلب کہ کچھ وقت کام آنے والی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے, ہم تو سوا اس کے کچھ طاقت ہی نہیں رکھتے کہ جس چیز سے تو نے ہمیں زینت بخشی ہے اس پر ہم طبعی طور پر خوش ہوں. اے اللہ, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس مال کو تحق جگہ پر خرچ کرائے. آمین. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اس طرح سے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ان کی خواہشات سے, ان میں الجھنے سے اللہ تعالیٰ بچائے. اور اللہ, میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے جو تو نے مال دیا ہے اس کو صحیح جگہ پر, حق جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس طرح سے انڈائریکٹلی ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی. آمین. سورہ آل عمران کا یہ کچھ چھوٹا سا پارٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6441 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا فرمایا. پھر کچھ مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرمایا. پھر مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عطا فرمایا. پھر فرمایا کہ یہ مال اور کچھ اوقات سفیان نے یوں بیان کیا کہ جو اس کے راوی ہیں کہ اے حکیم یہ مال سرسبز اور خوشگوار نظر آتا ہے اور جو شخص اسے نیک نیتی سے لے اس سے برکت ہوتی ہے اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی بلکہ وہ اس شخص جیسا ہو جاتا ہے جو کھاتا جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا. تو آگے یہ لفظ آئے کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی کہ دینے والا لینے والے سے بہتر ہے. اب یہ ایک لمبی طویل حدیث کا مفہوم اگر ہم یہ سمجھیں تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی بار بار مانگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دے رہے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی تاکید کر رہے ہیں کہ لینا بڑا اچھا لگتا ہے دنیا کمانا بہت اچھا لگتا ہے لیکن لالچ مت کرو نیت اچھی رکھو. نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے اور جس کی نیت خراب ہوتی ہے اس کے پاس کتنا ہی مال و دولت آ جائے اسے برکت نہیں رہتی. اور یہ بات ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. نے ہم سبھی لوگ انسان ہیں ہم سبھی لوگ عام انسان ہیں. ہم نے ہر طرح کا وقت ہم سب نے دیکھا ہے اور ہم سب اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مال و دولت سے کچھ نہیں ہوتا ہے. برکت اللہ کے ہاتھ میں. ہر طرح کا وقت اگر اللہ کی عطا ہو اللہ کا کرم ہو تو ہر طرح کا وقت نکل جاتا ہے. ہر طرح کا وقت انسان پر آتا ہے اور برکت اگر اللہ تعالیٰ اگر دے دے آپ کو تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم اور احسان ہے. برکت بڑی چیز ہے. مال و دولت سے زیادہ بڑھ کر برکت ہے. لاکھوں کروڑوں لوگوں کے خرچ ہو جاتے ہیں اور لوگ مانگتے رہتے ہیں اور چند ہزار کمانے والا کسی سے ہاتھ نہیں پھیلاتا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا کسی سے نہیں مانگتا. تو یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کا احسان ہے اور یہی برکت ہے. تو لوگ مانگتے ہیں لوگوں نے مانگنے کی عادت بنا لی. لوگ اکثر مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جیسا اس حدیث میں فرمان ہے کہ اوپر کا ہاتھ یعنی کہ دینے والا لینے والے سے بہتر ہے. تو ہمیں دینے والا بننا ہے لینے والا نہیں بننا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے والوں میں شمار فرمائے آمین. پھر آگے ایک چیز اور آ رہی ہے جس سے کہ امیری اور غریبی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جاتا ہے. انسان کی جو طلب ہے انسان کا جو لالچ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس حدیث پر اگر دھیان دے دیں اللہ کے اس فرمان پر دھیان دے لیں کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں بھی آیا اور اس سے ریلیٹڈ حدیث مبارکہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا کہ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا طالب ہے تو میں اس کے تمام اعمالوں کا بدلہ اسی دنیا میں اس کو بھرپور دے دیتا ہوں. اب جو انسان دعا میں صرف دنیا دنیا ہی مانگتا رہتا ہے اور کئی لوگ ہیں جو صرف دنیا مانگتے رہتے ہیں اتنا مانگتے ہیں اس قدر مانگتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں آخرت بھی میں بھی کچھ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ ہود میں کہ جو شخص دنیا کی زندگی مانگے گا جو دنیا کا طلبگار ہے. میں نے ایک مرتبہ اس کی ایک ویڈیو بھی چھوٹی سی بنا کر ڈالی تھی ایک وقت کافی لوگوں نے سنی بھی ہوگی کہ جو لوگ دنیا کے طلبگار ہیں جو دنیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا دے دیتا ہے اور جو آخرت کے طلبگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ آخرت میں دے گا انشاءاللہ. تب یہاں پر آپ کا یہ بیسک فنڈا سننے کے بعد اللہ کا فرمان سننے کے بعد دنیا کی قدر دنیا کی عزت دنیا کی ہوا سب زیرو ہو جاتی ہے. ہماری نظروں میں دنیا ختم ہو جاتی ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا کی اوقات دنیا کا جو معاملہ ہے دنیا کا جو لیول ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. لوگوں نے اس کو بہت سر پہ چڑھا رکھا. لوگوں نے دنیا میں نام بنانا کامیابی حاصل کرنا اس کو بہت بڑا نام اور بہت بڑا کام سمجھ رکھا. اس کا سیلیبریشن اور اس کے لیے کانگریچولیشن. جبکہ اللہ والوں کی نظروں میں دنیا کی اوقات دنیا کی ویلیو ایک مکھی کے پر سے زیادہ نہیں ہے. یہ ویلیو ہے دنیا کی اصلی حقیقت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا جو دنیا چاہتا ہے اسے میں دنیا دے دیتا ہوں اور جسے آخرت میں اس کا بدلہ چاہیے تو اسے آخرت میں دوں گا. آپ دیکھیے سن لیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا طالب ہے تو میں اس کے تمام اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں اس کو بھرپور دے دیتا ہوں اور اس کے لیے کسی طرح کی کمی نہیں کی جاتی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے. استغفر اللہ. تو صرف دنیا نہیں مانگنا اللہ تعالیٰ سے آخرت بھی مانگنا اور جو کچھ
انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں کیا وہ اصل میں آخرت کے حق میں بیکار ثابت ہوا، کیونکہ دنیا میں ہی انہوں نے سب ریٹرن مانگ لیا، دنیا میں ہی سب کچھ چاہ لیا، تو سب بیکار اور محض ثابت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دنیا سے زیادہ آخرت مانگیں، دنیا سے زیادہ آخرت پر نظر رکھیں، نیک اعمال کریں، صالحین بندے، نیک بندے بننے کی کوشش کریں۔ یہی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے ہمارے دین کی، اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 6443 میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، وہ راوی ہیں اس کے، بہت بڑا عالم گزرے ہیں، کہ ایک روز میں باہر نکلا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے چل رہے تھے اور آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں فرمائیں گے کہ آپ کے ساتھ اس وقت کوئی رہے، یعنی کہ ان کے برابری سے کوئی چلے۔ دیکھیں کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں، بالکل برابری سے نہیں چل رہے ہیں، حالانکہ جلیل القدر صحابی ہیں، علم والے ہیں، لیکن پیچھے چل رہے ہیں۔ اس لیے میں چاند کے سائے میں، یعنی کہ کچھ چھپتے ہوئے، کچھ جھجکتے ہوئے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ چاند کے سایہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند مانا جا رہا ہو سکتا ہے یہاں پہ اس طرح سے بتایا گیا ہو، یہ لفظ اس لیے استعمال کیے گئے ہوں کہ جیسے ان کے سایہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اس طرح سے اس کو سمجھ لیں ہم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سمجھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چاند کی روشنی گر رہی ہے تو اس کے سائے میں، تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے یہ چلنے لگے۔ اس کے بعد آپ مڑے تو مجھے دیکھا اور پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا ابو ذر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ دیکھیے محبت دیکھیے اور احترام دیکھیے۔ کبھی کہتے تھے صحابہ کرام کہ آپ پر میری جان قربان، کبھی فرماتے تھے ہم پر، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، والدین، والدہ، یعنی کہ والدین قربان۔ تو یہ ادب و احترام ہے، اس طرح سے بات کی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کیا عرض کیا کہ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر یہاں آؤ، یعنی کہ قریب آؤ۔ بیان کیا کہ پھر میں تھوڑی دیر تک آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ پہلے پہلے بہت دیر تک پیچھے چلے، جب دیکھ لیا، بلا لیا، پاس میں آنے کا حکم دے دیا، پرمیشن دے دی، تو ساتھ میں چلنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں زیادہ مال دولت جمع کیے ہوئے ہیں نا، قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بہت آسان طریقے سے اپنے صحابی کو یہ بات سمجھاتے ہوئے لے جا رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں زیادہ مال و دولت اکٹھا کیے ہوئے ہیں، جمع کیے ہوئے ہیں، قیامت کے دن یہی لوگ سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے۔ اب دیکھیے دنیا کا ویلیوشن آ گیا ہے، دنیا کی اصلیت، دنیا کی حقیقت، دنیا کی اوقات یہ آ رہی ہے کہ جو لوگ زیادہ دنیا کمائیں گے، قیامت کے دن یہی لوگ گھاٹے میں ہوں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو۔ اب یہ بات اور سمجھنے والی، اور انہوں نے اسے اپنے دائیں بائیں، یعنی کہ اپنے آس پاس لوگوں میں آگے پیچھے خرچ کیا ہو اور اسے بھلے کاموں میں لگایا ہو۔ اب یہ اور کلیئرفیکیشن آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دولت دی ہے تو وہ برا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کو آپ کو پھینک دو، آپ یا اس کو آپ جلا دو، آگ لگا دو، ایسا نہیں ہے۔ حضرت تمام صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، یہ ان لوگوں کے پاس بہت مال و دولت تھی ماشاءاللہ۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ مال و دولت کوئی غلط یا بری چیز ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کو کبھی گلے نہیں لگایا، اس کو کبھی سر پہ نہیں چڑھایا، اور اپنے گھر والوں کے لیے دین کے خاطر اس کو خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو اس کو، صحیح بخاری کی حدیث ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اس کی حوث چھوڑ دو، کیونکہ حوث رکھو گے تو یہ قیامت کے دن بہت زیادہ گھاٹے میں ہو جاؤ گے۔ اس کی بجائے اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے، آگے کا الفاظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو انہیں اپنے آس پاس کے لوگوں پر، اپنے عزیز اقارب پر، رشتہ داروں پر، مسافروں پر، غریبوں پر، محتاجوں پر، ہے نا، ان لوگوں پر خرچ کرنا اور اسے بھلے کاموں میں لگاؤ۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے طریقے سے اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. تو یہ باتیں ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ چیزیں انسان کو نیک بناتی ہیں. نیک بننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بننا ہے، کلمہ گو بننا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ کا معنی سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. اور جو تمام فرائض ہیں ہمارے، نماز ہے، ایمان، سب سے پہلے ایمان میں داخل ہونا ہے، مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اسی سے مانگنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے، خوب دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتے رہنا ہے. اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ تمام اعمال ہے جو انسان اگر مکمل طور پر اور ایمان کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ ان کو کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ نیک اور صالح بندے. اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جماعت وہ ہے جس میں جو لوگ وہ ہیں جو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور مال و دولت ہونے پر حج کرتے ہیں، ہے نا. یہ تمام، اور قربانی کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، یہ تمام کنڈیشن ہمیں نیک اور صالح بناتی ہیں. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو، بات کو دھیان میں رکھنا ہے اور نیت اچھی رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نیت بھی دیکھتا ہے، اعمال بھی دیکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا فرمان ہے کہ دنیا کی جو اصلیت ہے وہ سمجھ کے رکھنا ہے، دنیا کو آخرت کے سامنے حقیر ماننا ہے. دنیا بہت کم وقت کے لیے ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے. تو ہمارے اعمال بھی ہمیں آخرت کے انوسار کرنا ہے، مطابق کرنا ہے، اکارڈنگ ٹو ڈیمانڈ کرنا ہے، جو اسلام کے دین کی ڈیمانڈ ہے ویسے. یہ سب تمام چیزیں ہمیں دماغ میں بٹھا لینا ہے، سمجھ لینا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ گناہ کار کو اور ہم سب کو صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم جو اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو کرتے ہیں، اس کوشش کو کرتے ہیں، اس کو قبول اور مقبول فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنے محبوب اور اپنے رحم و کرم کے واسطے وسیلے سے قبول اور مقبول فرما. یا اللہ تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ، یا ارحم الراحمین، یا اللہ، یا رحمان یا رحیم. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرما، ہم سب کو معاف فرما، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول اور مقبول فرما. اور اس کو ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، تمام مرحومین کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے اس کو ایصال ثواب عطا فرما. سب کو اس کے ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے اس کو وسیلہ بنا دے اور سب کو ایصال ثواب عطا فرما. سب کو تمام مرحومین کو، تمام امت مسلمہ کو، ہمارے والدین کو، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرما. جس نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرما. تمام بیماروں کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرما. ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرما. تمام بیماروں کو صحیح علاج عطا فرما، علاج عطا فرما، صحیح علاج عطا فرما، آسانی عطا فرما. اللہ صحیح اور آسان علاج عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرما. ہم سب کو ہر مشکل امتحان سے، آزمائش سے، لا علاج بیماری سے، نظر بد سے، جلن، حسد، پریشانی سے، جادو ٹونے سے، ہر طرح کی آزمائش سے، ہر طرح کی پریشانی سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما، ہم سب کی حفاظت عطا فرما، ہم سب کو معاف فرما. ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، رحمتیں، نعمتیں، عظمتیں، امن و امان، حفاظت عطا فرما. خیر و برکت بھلائی عطا فرما، حلال روزی عطا فرما. ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما، روزی روزگار میں برکت عطا فرما. ہم سب کے مال و دولت کو حلال مال دولت عطا فرما، مال دولت میں، روزی روزگار میں برکت عطا فرما. جس طرح سے تیرا فرمان ہے کہ تیری رحمت، تیری برکت بہتر ہے اس دنیا کے مال و دولت سے، تو تیری رحمت، تیرا امان میں، تیری برکت کے ساتھ ہم سب کی زندگی عطا فرما. ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما. اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے والدین کو جنت الفردوس عطا فرما.
आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व कीना अज़ाबन्नार। आमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।